نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين وأزواجه المطهرات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الكافر يوم القيامة مثل أحد وفخذه مثل البيضاء ومقعده من النار مسيرة 30 مثل الربزة رواه الترمذی۔ یہ باب صفت النار و اہلیہا، اور اہل نار اہل دوزخ کو جن طرح طرح سے عذاب کا سامنا ہے اور اس کی کیفیت اور نوعیت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی، اس کی یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد کے برابر، اس کی ران، اس کی چوڑائی جبل بیضا کی طرح، اور آگ میں اٹھ کے بیٹھنے کی جو نشست ہے، جگہ ہے، وہ 3 دن کا راستہ مقام ربضہ کی طرح۔ یہ کافروں کے لیے عذاب کا ذکر ہے، مومن کے لیے یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس کی ایک داڑھ سوج کر احد پہاڑ برابر، اور اس کی جو ران ہے، پاؤں کا ابتدائی حصہ ہے، وہ مثل البیضا، مدینے میں پہاڑ جو جبل بیضا سے مشہور ہے، اور اس کی چوڑائی احد کی طرح ہے، احد پہاڑ کی طرح۔ اس کی ران کا یہ حال ہوگا، وہ مقعدہ من النار، اور جتنا اس جہنمی کو بیٹھنے کے لیے اسپیس چاہیے، بیٹھنے کی جو جگہ ہے، وہ 3 دن کا راستہ مقام ربضہ کی طرح۔ مقام ربضہ یہ مکہ شریف کے قریب ایک آبادی ہے، اور اس کا اور مدینہ شریف کا راستہ 3 دن کی مسافت اس زمانے کے اعتبار سے، تو مقام ربضہ سے لے کر مدینہ کا جو راستہ ہے 400 کلومیٹر کے قریب، 3 دن کی مسافت پر یہ اس کے نشست کی جگہ، یعنی ایک حیبولہ ایسا ہو جائے گا، ایک شکل ایسی ہو جائے کہ یہ پہچان ہی میں نہیں آئے گا کہ یہ انسان ہے۔ اب جب داڑھ احد پہاڑ برابر ہو، تو جسم کا جو عظم جس سائز اور جس مقدار کا ہے، اسی مقدار میں اس کو بدلا جائے گا۔ جب آدھے گرام کی داڑھ احد برابر ہے، تو پھر ناک ہمالیہ کے برابر ہوگا، آنکھ اس سے بڑی، یہ اس کا حیبولہ، حیت قضائیہ، اور جسم کی ساخت اس طرح تبدیل ہو جائے کہ پھر پہچاننے میں نہ آئے کہ یہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ شکل ہی بدل دے گا عذاب دینے کے لیے۔ حضرت عباس، غالباً عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو جہنم میں جو عذاب دے گا، اس کی جسم کو جو بدلے گا اس کے، اس لیے اگر رب چاہتا تو اسی جسم پہ عذاب دے سکتا تھا، مگر نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہے اس کی عزت و شرافت کی وجہ سے اس پہ عذاب نہ دے گا۔ دوسری بات کہ یہ جو جسم انسان کا ہے وہ مصحف حبیب ہے، حضور کو اللہ نے اسی جسم کے ساتھ بھیجا ہے اور اسی نوعیت کے ساتھ بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس جسم پر بھی عذاب نہ کرے گا۔ جو جسم مصحف حبیب ہے، پرتو جسد نبی ہے، یہ بدل دیا جائے گا۔ عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الکافر لیسحب لسانہ الفرسخ والفرسخین اتوطؤہ الناس، رواہ احمد۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کافر اپنی زبان 1 کوس 2 کوس کی دوری تک نکالے گا، جس سے لوگ اہل دوزخ روندتے رہیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو عذاب کی شدت کی وجہ سے کتے کی طرح ان کی زبان باہر نکلے گی، 1 کوس 2 کوس زبان باہر نکلے گی کتے کی طرح، اور دوسرے جو اہل دوزخ جہنمی ہیں وہ اس کی زبان پر چلیں گے، اس قدر لمبی زبان نکلے گی شدت درد اور شدت عذاب کی وجہ سے کہ اس زبان پر پھر دوسرے جہنمی دوڑتے ہوں گے، انہیں جو عذاب کی شدت ہوگی، عذاب کا جو درد ہوگا، اس درد سے ان کی عقلیں کھولتی ہوگی، دماغ کھولتا ہوگا، اور وہ یہ تمیز نہیں کر پائیں گے کہ ہم کہاں چل رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس زبان پہ دوڑیں گے کہ ان کی زبان ان لوگوں کی جن کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کی۔ جس طرح شدت کی وجہ سے انسان درد میں اس کا منہ کھل جاتا ہے، اسی طرح درد کی وجہ سے اہل جہنم کی جو زبان ہے وہ باہر آ جائے، یہ حال ہوگا۔ اِنَّا غِلْزَ الْكَافِرِ 42 ذِرْعًا وَإِنَّا دِرْسَهُ مِثْلَ أُحُدٍ وَإِنَّا مَجْلِسَهُ مِنْ جَهَنَّمَ مَا يَكُونُ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ کافر کا چمڑا جہنم میں 42 گز تک موٹا ہوگا۔ اب پیچھے جو حدیث گزر چکی اس میں ہے کہ اس کے چمڑے کی جو موٹائی ہے وہ 3 دن کا راستہ ہے، 3 دن کا راستہ۔ یہاں فرمایا کہ اس کے چمڑے کی موٹائی 42 گز، تو محدثین کہتے ہیں کہ ابتداءً وہ چمڑا 42 گز کا ہوگا، پھر بڑھتا 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 اتنا دبیز اور اتنا موٹا ہوگا کہ موٹا ہوتے دبیز ہوتے ہوتے اس کا دبیز پر وہ 3 دن کے فاصلے تک ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، 42 گز، 1 گز انسان کی انگلی سے لے کر کونیوں سمیت کا جو حصہ ہے اس کو ذرا کہتے ہیں عربی میں، گز، اور اسی حساب سے گز کا ناپ ہے یہ 1 گز، جیسے قرآن میں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ ذرا، یہ 42 42 ذراعا 42 ہاتھ یوں سمجھ لو اس کے چمڑے کی موٹائی ہے، اور آقا فرماتے ہیں اس کی دال عود کے برابر، اور جہنم میں اس کے بیٹھنے کی جگہ ما بین مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان جتنا راستہ ہے صرف اس جہنمی کے نشست کی جگہ ہے۔ اب بتائیے انسان کو نشست کتنی چاہیے؟ مقات کی جو سائز ہے اتنی نشست چاہیے۔ اب یہاں مکہ اور مدینہ کے درمیان کی جو جگہ ہے، فاصلہ ہے، صرف اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اب بتائیے وہ حیب اللہ کیسا ہوگا، اس کا تصور کیجئے دماغ میں۔ عن ابی سعید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصعود جبل من نار يتصعد فيه 70 خريفا ويهوي به كذلك فیہ ابدا، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صعود یہ آگ کا پہاڑ ہے۔ قرآن مجید میں لفظ صعود آیا ہے، سأحرقہ صعودا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جو عذاب کا ذکر فرمایا ہے، ویاکھیا اور اس کا جو ڈیفینیشن ہے کہ عذاب کی نوعیت کیسے ہوگی، تو قرآن مجید میں ان جہنمیوں کے عذاب کے تذکرے میں لفظ صعود آیا ہے، سأحرقہ صعودا۔ تو وہاں صعود کیا ہے؟ آقا فرماتے الصعود جبل من نار، کہ جو صعود ہے وہ یہ جہنم میں آگ کا پہاڑ، آگ کا پہاڑ ہے، جس میں اس کی حیت کیا ہے؟ آقا فرماتے یتصعد فی 70 خریفہ، جس میں دوزخی 70 سال تک چڑھتا رہے گا۔ اتنا لمبا پہاڑ ہے، 70 سال، 70 years 70 centuries
70 سال تک جو ہے دوزخی اس پہاڑ میں چلتا رہے گا. اللہ اللہ 70 سال تک اس میں چڑھے گا, راستہ ختم. وَيُهْوِي بِهِ كَذَلِكَ فِي أَبَدًا, اور اسی طرح 70 سال اسے اس پہاڑ سے نیچے گرنے میں لگ جائے. اوپر چڑھے گا پھر گرا دیا جائے گا, اوپر چڑھے گا پھر گرا دیا جائے گا. 70 سال کا پہاڑ کی چڑھائی کا راستہ. اور وَيُهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ أَبَدًا, اور اسی طرح وہاں سے گرے گا 70 سال. تو کچھ لوگوں کو صرف یہی عذاب ہوگا, جہنم میں آگ کے پہاڑ پہ چل رہے ہیں, چڑھتے ہیں اور پھر اترتے ہیں, گرا دیے جاتے ہیں, چڑھتے ہیں, گرا دیے جاتے ہیں, چڑھتے ہیں, گرا دیے جائیں گے. اسی نوعیت کا عذاب دیا جا رہا ہے. اور الى ابد الآباد, ہمیشہ, اس میں کبھی کمی ہونے والی نہیں ہے. نہ ان کا وہ عذاب ہلک ہو, ولا یخفف عنہم العذاب, نہ ان کے اندر ان کے لیے وہ عذاب ہلکا ہو, تخفیف ہو جائے اس میں. ولا ینصرون, نہ ان کی مدد ہو. ولا ینظر الیہم ربہم, اور نہ اللہ اب پھر کبھی ان کی طرف نظر رحمت فرمائے. اسی طرح انہیں عبدالآباد ہمیشہ تک عذاب میں مبتلا رہنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی لیے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ذکر فرماتے تو سرکار رو پڑتے تھے عذاب, چونکہ حضور جہنم دیکھ کے آئے ہیں. شب اسراء, شب معراج, سرکار نے آسمانی کائنات کی سیر فرمائی, اور وہاں کے جب حالات مصطفیٰ نے دیکھے تو اب اللہ تعالیٰ نے پھر انہی چیزوں کا ذکر قرآن میں سورہ نازعات, سورہ مرسلات, اما یتساءلون, اور جو ہے اس طرح کی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا. اور سرکار کو جب وہ وقت یاد آتا جہنم میں جو آپ مشاہدہ فرمائے, وہ سب ڈیٹیل سرکار کو یاد آتی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کبھی سرکار فجر میں انہی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں, اور کبھی حضور دوران نماز رو پڑتے جن کی آواز ہم سماعت کرتے. یہی حال حضرت ابوبکر کہتے ہیں شبتا یا رسول اللہ, حضور آپ بوڑھے ہو گئے. کچھ دنوں سے حالت ایسی تھی سرکار کی کہ جیسے 80-90 سال کا بوڑھا جو ہوتا ہے آہستہ سے کھاتا ہے, آہستہ سے کام کرتا ہے. نماز میں سرکار تلاوت کی تکرار کر رہے ہیں ایک ہی آیت کی, اور روزانہ کے روٹین میں کمزوری آ گئی ہے. تو صحابہ نے پوچھا ابوبکر صدیق نے, یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے. آقا کہتے ہیں سیبتنی ہود والنازعات والمرسلات وعما یتساءلون ومثلہن. اے ابو بکر مجھے سورہ ہود, سورہ نازعات اور سورہ اما یتساءلون اور سورہ مرسلات, ان جیسی صورتوں نے مجھ کو بوڑھا کر دیا. ان صورتوں میں عذاب کی نوعیتوں کا ذکر ہے. تو سرکار کو جب وہ وقت, وہ دن, وہ لمحے یاد آتے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رو پڑتے تھے. کیسا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے, رو پڑتے. اب وہ حضور کا درد اپنے غلاموں کے لیے, مومن غلاموں کے لیے تھا کہ اس وقت بھی سرکار کو جو ہے ان آیتوں کی تلاوت فرماتے امت کا خیال آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. یہ حال ہوتا ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی قولی کالمہل ای کعکر الزیت فاذا قرب الى وجہ سقطت فروت وجہی فیہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس قول کل محل کی تشریح فرمائی. قرآن مجید میں ہے شجرت الزقوم طعام الاثیم کل محل یغلی فی البطون, یعنی تہر کا درخت, تہر کا درخت ان مجرموں کی غذا ہے, وہ جوش مارے گا. کل محل یغلی فی البطون, وہ جہنم کے پیٹ میں وہ محل جوش مارے گا. تو قرآن مجید میں جو عذاب کا ذکر ہے اس میں جو لفظ محل آیا ہے, یہ محل کیا ہے اس کی تشریح سرکار فرما رہے ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں قال فی قولی, اللہ کے قول کل محل میں حضور نے فرمایا کہ عکری زید, آقا فرماتے ہیں کہ وہ
تیل کی تلچھٹ کی طرح، تیل کی تلچھٹ۔ جب تیل گرم ہوتا ہے تو تیل جوش مارنے لگتا ہے۔ ابھی آپ کو مثال دوں، تیل بہت گرم ہو اور آپ ہری مرچی ڈالیے، تلچھٹ نکلتی ہے، تو تیل جوش مارتا ہے تو اس کے کچھ قطرے اڑتے ہیں، تو وہ جو تیل جوش میں ہے، حد درجہ گرم ہے، اس کی جو وہ نوعیت ہے ذرا آنکھوں میں لائیے۔ ہم اگر کوئی ایسی چیز ڈالتے بھی ہیں تو پھر تیل گرم ہے اور اس مرچی ڈالنی ہے تو پھر اچانک تلچھٹ اڑتی ہے، جوش مارتا ہے اور زیادہ تیل۔ ہم تھوڑا آگے آتے کہ کہیں تنخواہ اڑ نہ جائے، ایک قطرہ جسم پہ اگر لگ جائے تو پھر جل جاتا ہے۔ تو آقا فرماتی محل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عقری زیت، یہ تیل کی تلچھٹ ہے اور یہ جہنم میں ہر جگہ جل رہا ہے۔ فَإِذَا قُرِّبَ إِلَى وَجْهِهِ، اور جب وہ تیل کی تلچھٹ ان جہنمیوں کے چہرے کے قریب کیا جائے تو آقا فرماتے ہیں سقط فربت وجهه، تو ان کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے، چہرے کا چمڑا ہی نکل کے اس تلچھٹ میں گر جائے گا، مگر یہ چمڑے کے گرنے سے وہ مریں گے نہیں، نہ عذاب میں کمی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ نیا چمڑا لگائے گا، پھر گرے گا، اس طرح تسلسل دوام کے ساتھ، اس لیے کہ پھر موت نہیں ہے، اسی عذاب میں ریپیٹ ہونا ہے، اسی عذاب کو بار بار برداشت کرنا ہے۔ وہ چمڑا گر گیا، تیل میں چلا گیا، پھر آ گیا، پھر چلا گیا، یہی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا جنہوں نے انکار کیا، عنقریب ہم انہیں جہنم میں ٹھونک ڈالیں گے، ٹھونس ڈالیں گے۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنم میں ان کے جسم کا چمڑا جل جائے گا، اللہ فرماتے ہم دوسرا چمڑا لگا دیں گے، کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ بار بار عذاب کا مزہ چکھتے رہیں، درد ہوتا رہے، بار بار عذاب اور درد انہیں ہوتا رہے۔ ایسا نہیں کہ جسم میں ایک چمڑا ہے تو پھر دوسرا نیا لگا، نہیں، چمڑا گیا پھر۔ اور جو ہے حضرت عمر فاروق اعظم کی روایت پیچھے گزر چکی تھی کہ چمڑا لگانے میں دیر بھی نہیں لگے گی، جیسے یہاں سرجری کرتے ہیں، ہے نا بھائی، ران میں اللہ تعالیٰ نے زائد چمڑا رکھا ہے، ران ہوتی ہے، یہ موٹا چمڑا ہے۔ دیکھیے اللہ کی قدرت تو دیکھیے، رب علیم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے سب معلوم ہے آگے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بنائے گا جنہیں تمہیں ابھی علم نہیں ہے۔ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو ران کا چمڑا ہے، یہ دوسرے اعضاء کے مطابق چمڑا بڑا موٹا بنایا ہے، اور یہاں درد کا احساس کم ہوتا ہے دوسرے جسم کے بنسبت۔ جسم کا کوئی عضو جہاں چمڑا جل جاتا ہے، چہرے کی سرجری کرواتے ہیں، یا جسم کے کوئی عضو میں چمڑے بیکار ہو گیا تو اس کو نکال کے ڈاکٹر ران کا چمڑا لگا دیتا ہے۔ دونوں کا سینسر ایک ہے، اور ان کے اندر جو ڈی این اے ہے وہ بھی ایک طرح کا ہوتا ہے، اسی کے جسم کا ہے۔ تو یہ جسم کا چمڑا جو ران کا ہے، اس سے پلاسٹک سرجری بھی کی جاتی ہے اور جسم کے اور جگہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو چمڑا ہے وہ ایسا ہے کہ اس کو پھر ابھرنے میں، بھرنے میں، ریکوری ہونے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ چمڑا اللہ تعالیٰ نے جسم کے اور اعضاء کے بمقابل موٹا، دبیز، اور جو ہے اس چمڑے کو اللہ تعالیٰ نے پیاز کے چھلکے کی طرح تہ بتہ بنایا ہے، تاکہ وہی کہتے ہیں نا بھائی، ڈاکٹر لوگ یہی کا چمڑا لگا دیتے ہیں، سرجری کرتے ہیں، پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں۔ تو یہ علم الہی میں ہے، اس لیے اللہ طرح طرح کی نئی چیزیں نکل رہی ہے، اور ان سب چیزوں کا ذکر جو ہے آگے قرآن و حدیث میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ صراحتاً، بعض جگہ اشارتاً فرمایا۔ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے جو کتاب لکھی تھی وی فیل دا پین آن دا اسکین، اس کا جو پین جزیہ تھا وہ جزیہ یہ تھا اس کتاب کا کہ درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے، درد کا احساس وی فیل دا پین آن دا اسکین، درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے۔ ناخن کاٹتے ہو تو درد ہوتا ہے،
It's not the kind of skin. یہ چمڑا نہیں ہے، چمڑا نہیں ہے. اسی طرح بال کاٹو تو درد کا احساس نہیں ہوتا، بال چمڑا نہیں ہے. جسم میں جہاں چمڑا لگا ہے، جلد لگی ہے، سکین ہے، وہاں کوئی چیز انجیکٹ کرو، انجیکشن لگاؤ، درد ہوتا ہے. دانت میں درد کبھی کبھی اس لیے ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بالکل چمڑے سے ملا پڑا ہے، اس کا اثر وہ پہنچتا ہے. چمڑے کا درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے. ایک بہت بڑا فلسفی تھا جرمن یا جاپان کا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی. ایک میڈیکل سائنس میں ایک آوشکار کیا اس نے، وہ یہ کہ اس نے چند چیزوں سے ثابت کیا کہ درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے. کہ کوئی چیز جو چمڑا ہے اگر جسم سے لگا ہے، ادھر کوئی چیز مارو تو پھر درد کا احساس ہوگا. تو گویا یہ پتا چلا کہ چمڑا درد کا احساس کرواتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت کے حدیث جو سرکار نے بیان فرمائے، اور اسی طرح کے عذاب کا ذکر جو اللہ نے قرآن میں فرمایا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنم میں جل جائے گا اللہ تعالیٰ نیا چمڑا لگا دے گا. اللہ چاہتا نئے بال کا ذکر کرتا، اللہ چاہتا تو نئے کسی آگ کے لباس کا ذکر کرتا، مگر اللہ نے جب عذاب جہنم کا ذکر کیا تو فرمایا ان کے چمڑوں پہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا. چمڑا جلے گا پھر نیا چمڑا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اس کا لگنا، جلنا اور لگنا بہت تھوڑی دیر میں ہو جائے گا، پل بھر میں ہو جائے گا. سرجری کی طرح ٹائم تو لگے گا نہیں، آپریشن کے لیے ٹائم لو، پھر ڈاکٹر چمڑا لگاتا ہے، پھر اس کی ریکوری ہوتے ہوتے بہت دیر لگتی ہے. نہیں، وہ جلا اور ایک لمحے میں وہ دوسرا چمڑا لگ گیا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ چمڑا بدلے گا، کیوں؟ اس کی وجہ بتا رہا ہے اللہ. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب جہنم میں عذاب کی وجہ سے اس کا چمڑا جل جائے اللہ دوسرا چمڑا لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ وجہ کیا ہے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ درد چکھ لیں، درد کا مزہ چکھ لیں. اللہ فرما رہا ہے کہ درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے، اسی لیے چمڑا لگایا جائے گا. تو آج جو فلسفی جو ہے تجزیہ کر رہا ہے، آج کا جو میڈیکل سائنس پڑھنے والا، آج کا جو فلسفی یہ جزیہ نکالا ہے کہ درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے، یہ جزیہ قرآن کی سائنس سے 1400 سال پہلے اللہ نے بتا ڈالا. لیذوقوا العذاب، کیوں چمڑا لگائے گا اللہ تعالیٰ؟ دوبارہ درد کا مزہ چکھیں. گویا اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ درد کا احساس چمڑے پہ ہوتا ہے. بعد میں لوگ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ درد کا احساس چمڑے پر ہے. یہ جزیہ فلسفہ یہ 1400 سال پہلے قرآن کے حوالے سے رسول اللہ نے بتا دیا. یہ آقا فرماتے فَإِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ، اور جب قُرِّبَ إِلَى وَجْهِ، جب وہ تیل کی تلچھٹ جو ہے ان کے چہرے، جب ان کے چہروں کے قریب ہوگی، سقطت فَرْتُ وَجْهِ، آقا کہتے ہیں ان کے جسم، ان کے چہرے کی کھال اس میں گر جائے پھر دوبارہ لگ جائے. اسی طرح تسلسل کے ساتھ عذاب ہوگا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور زیادہ تعلیم فرمائی ہے، وہاں حضور نے فرمایا اپنی دعاؤں میں عذاب جہنم سے بھی پناہ مانگو. اللہم ربنا وقینا عذاب النار، یہ اللہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. اللہم انا نعوذ بکا من عذاب النار، اے اللہ ہم تو سے عذاب نار، دوزخ کے اندر ہونے والے طرح طرح کے عذاب سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس سے دور رکھ، ہمیں جنت سے قریب رکھ، ایمان پہ خاتمہ دے. یہ ساری دعائیں سرکار نے تعلیم فرمائی. جن دعاؤں میں طلب جنت ہو، ان دعاؤں کے اندر جو ہے جہنم سے پناہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ان دعاؤں کے ثمرے ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھتا ہے، اور جس کا ایمان سلامت ہے یقین جانیے وہ ان سارے مختلف عذاب سے وہ دور رہے گا. اس لیے حدیث میں فرمایا مومن اگر اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا بھی تو انہیں یہ عذاب نہ دیا جائے گا جیسے جہنمیوں کا پیپ پلانا، زبان نکل آئے دوسرے جہنمی اس کو روندتے جائیں، تیل، یہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو بدعمالیوں کی وجہ سے اگر عذاب بھی دے گا تو ان کے بنسبت وہ عذاب ہلکا ہوگا. بھلے وہ اتنا ہلکا ہوگا کہ وہ تصور کریں گے کہ ہمیں بہت بڑا عذاب ہے، مگر اللہ اس طرح کا عذاب نہیں دے گا. انہیں پیپ نہ پلائے جائے. غساق و حمیم کا ذکر آیا ہے
اللہ تعالیٰ وہ مومنوں کو نہیں دے گا، اور یہ تو کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے ہے۔ مومنوں کو جہنم میں اگر عذاب بھی ہوگا تو بہت ہلکا، جہاں ان کی زبان کی شرافت کو بھی سلامت رکھا جائے گا، ان کے جسم کی شرافت کو بھی سلامت رکھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کی حفاظت فرمائی ہے۔ اس لیے جو ہے کافروں کو تو جہنم میں دوسرے جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا، پیپ، رسی خون سے بھرپور، مگر مسلمان کو یہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں اس عذاب کا ذکر کیا ہے، ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، انہیں نہ کبھی ٹھنڈک پہنچے اور نہ کوئی اچھا پانی پینے کے لیے دیا جائے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، مگر یہ حمیم و غساق، پیپ اور خون جہنمیوں کا جزاء وفاقا، یہ برابر کا بدلہ ہے، بما کانوا یکذبون کذابا، بدلہ ہے اللہ کی آیتیں جھٹلاتے تھے، لا یرجون حسابا، اللہ قیامت اور یوم حساب پر یقین نہیں تھا، اس لیے انہیں ہوگا۔ مگر مومن کی زبان پہ کیونکہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، بھلے وہ بدعمال ہے، اللہ نے ابتدا سے لے کر آخر تک اس کا انتظام کیا۔ ارے ماں کے پیٹ میں بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ خون بندے کی غذا بن سکتا تھا۔ ماں کا جو خون ہوتا ہے جسم میں، وہ شرعاً تو ناپاکی ہوتا ہے، اللہ چاہتا وہ خون اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک بنائی ہے تو چاہتا تو اس منہ سے دے دیتا، تاکہ بچہ کچھ مہینے ماں کے پیٹ میں اس غذا کھا کے جو پرورش پاتا ہے آرام سے وہ غذا کھاتا منہ سے، مگر نہیں، اس منہ کو اللہ نے اپنے محبوب اپنے ذکر کے لیے رکھا ہے، اس لیے ماں کے پیٹ میں بھی انتظام ایسا فرمائے کہ خون منہ کے راستے سے نہ جائے، اللہ نے الگ سے پائپ لگا دیا ناف کی شکل میں، وہیں سے غذا جائے گی، منہ تو سلامت رکھا جائے۔ اگر اس فلسفے کو سمجھ لے، امام غزالی نے لکھا ہے کہ میں سعادت میں اگر اس فلسفے کو سمجھ لے گا بندہ تو نہ کبھی شراب لگائے گا، نہ زبان پہ کبھی گالی آئے گی۔ اگر یہ فلسفہ رب جب ماں کے پیٹ میں اتنا زبردست انتظام کر رہا ہے، گندگی یہاں نہ لگے تو اللہ الگ سے پائپ لگا رہا ہے، ناف لگا رہا ہے، وہیں سے ماں کا بلڈ جا کر بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، خوراک بنتے ہیں، جوڑوں میں طاقت آتی ہے اور توانائی آتی ہے۔ اللہ ماں کے پیٹ میں انتظام فرما رہا ہے۔ اے بندہ تو باہر آ کر وہ فلسفہ بھول جاتا ہے، وہ فلسفہ بھول گیا ہے، رب تو اتنا انتظام فرما رہا ہے اور تو زبان پہ گندگی لا رہا ہے، گندی چیزیں لگا رہا ہے۔ یہ زبان ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور اللہ کی حمد کے لیے۔ یہ آگے اسی طرح کی حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ